الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو دوستوں بزرگوں، کل سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی تھی اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہمارے سامنے، خواب دیکھنے کا، پھر اس طریقے سے حکومت اور سلطنت ملنے کا، اور پھر اس کے بعد راحت اور آرام کا ملنا، اور پھر ایمان پر خاتمہ کا ہونا. یہ سب باتیں اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی. آج ہے سورہ احزاب کی سورت کی تلاوت کی گئی. سورہ احزاب اس کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں نازل فرمایا. یہ سورت مدنی ہے. اصل واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شروع میں بہت کم تھے، اس لیے ایک جنگ کا موقع آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طریقے سے اس جنگ میں شریک ہونا چاہا، اور ادھر وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے، لیکن ہمیشہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ میں رہی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعداد کو نہیں دیکھا، بلکہ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں نکل گئے. اب وہ لوگ اس طریقے سے
شکست دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین وقت پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مدد کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ اللہ کی مدد آئی۔ صحابہ کی ایسی حالت ہو گئی تھی، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی آنکھیں آسمان کے اوپر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو آزمائش میں تھوڑی دیر کے لیے مبتلا کر دیا، بعد میں پھر دھیرے دھیرے اللہ کی غیبی مدد آئی، نصرت آئی، آندھی کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کا سلسلہ قائم اور دائم فرمایا، اور پھر اسی میں تیز رو بارش آ گئی۔ جیسے تیز رو بارش آئی تو پھر بھگدڑ مچ گئے، اور یہ سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے۔ مسلمان میدان میں جمے رہے ثابت قدمی کے ساتھ، تو اللہ کی غیبی مدد اور نصرت آ گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے سب کے سامنے ہے۔ آپ ایک معلم کے حیثیت سے بھی آپ نے زندگی گزاری۔ اگر استاد ہو تو استاد کو اپنے طلبہ کے سامنے، اپنے شاگرد کے سامنے کس طریقے سے رہنا چاہیے وہ بھی آپ نے بتایا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانوی تلمذ بھی حاصل کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ قرآن پاک سنایا بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ کس طریقے سے کھیل کا معاملہ کیا، رحم کا معاملہ کیا۔ یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہر ایک کے لیے ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان میں کتنا پردہ تھا، اور ان میں کتنا تقویٰ اور اہتمام تھا، ان میں کتنا خوف و خشیت تھا، اللہ کا ڈر اور خوف کتنا تھا، انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کے اوپر شفقت اور ترحم کا جذبہ یہ کتنا تھا، وہ آپ کی بیویوں کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ان آیتوں کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے۔ آیت تطہیر، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے
اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی کی پاک بیویوں، تم اچھی سی زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی گزارو۔ ازواج مطہرات زندگی گزار رہی تھی، لیکن تھوڑے دنوں میں جب فتوحات کے دروازے کھل گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت سے نواز دیا، اور مال و دولت کی فراوانی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا، تو ازواج مطہرات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت اور فتوحات کے دروازے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھول دیے۔ پہلے تھی غربت، پہلے تھی تنگی، پہلے تھا فقر و فاقہ، اب ذرا ہمارے اس طریقے سے مال میں جان میں تھوڑی سی وسعت کر دی جائے، کھانے پینے میں تھوڑی سی اور فراخی کر دی جائے، تاکہ ہم اس طریقے سے اچھے کھا سکیں اور اچھے سے اچھے رہ سکیں، یہ مطالبہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیا معاملہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے تھوڑے دنوں کے لیے جدائی اختیار کر لی۔ اتنی اجازت ہے 4 مہینے تک کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہا تو تھوڑے دنوں کے لیے اس طریقے سے مرد اپنی بیوی سے تھوڑے دن، ہمیشہ کے تھوڑے دن کے لیے اس طریقے سے ان کی اصلاح کی نیت سے، کہ ان کی اصلاح ہو جائے، اس نیت سے تھوڑے دن اس طریقے سے علیحدہ ہو جائے، تھوڑے دن اس طریقے سے الگ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے اس طریقے سے تھوڑے دن تک الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ مسجد نبوی میں ایک حجرہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے اور نماز مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے۔ اب یہ خبر پورے مدینے میں پہنچ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بیویاں تھیں، ازواج مطہرات جو تھیں، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں اس طریقے سے موجود تھی۔ تو پورے مدینے میں کھلبلی مچ گئی، پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا یا کچھ طلاق دینے کا ارادہ، ایسا کر کے پورے مدینے میں شور مچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تطہیر نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طریقے سے اپنی بیویوں کو بتا دیجیے، ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا، کہ اگر دنیا ہی چاہتے تو پھر امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو پھر تمہیں دنیا دے دیا جائے گا، تمہیں مال و دولت دے دیا جائے گا، تمہارے لیے زیب و زینت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن پھر تم نبی سے جدا ہو جاؤ گے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تمنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر
تم اللہ اور اس کے رسول کی ماتحتی میں رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ جو دنیا کی تھوڑی سی تنگی ہے، دنیا کی جو تھوڑی سی پریشانی ہے، اس کو برداشت کر لو، اس کو بشاشت کے ساتھ قبول کر لو۔ چنانچہ سب بیویاں گھبرا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اب کون جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ، ازواج مطہرات نے ان کو اس طریقے سے چنا کہ آپ چلے ہماری طرف سے سفارش کریں۔ حضرت عائشہ تیار نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بیچ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طریقے سے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد پھر ڈرتے کانپتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب ازواج مطہرات اس طریقے سے گئے اور معافی مانگنا شروع کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ اب آئندہ سے یہ مطالبہ نہیں کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر عورتیں زیادہ چیز مطالبہ کریں تو ان کو سمجھا دینا چاہیے۔ جو عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کے حیثیت سے زیادہ نہیں طلب کرتی۔ ایسے ہی نیک بندیوں کی صفات کے بارے میں فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے جب تم اس طریقے سے کہیں نکلو تو پردے کے ساتھ نکلو۔ تو ازواج مطہرات کو جو حکم دیا جا رہا پردے کا، پہلے پردہ نہیں تھا اسلام میں، پہلے مرد بھی اس طریقے سے بس چادر اوڑھ لیے نکل گئے اور عورتیں بھی بس چادر اوڑھ لیے نکل گئے، کوئی خاص پردہ نہیں تھا۔ عورتیں وہ اپنے سروں پر بھی اوڑھنا نہیں رکھتی تھی، اس طریقے سے چہروں کو بھی نہیں ڈھانکتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ زمانے جاہلیت کی طرح سے زیادہ باہر مت نکلو، نماز کو قائم رکھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرو، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس اس پر تم جمی رہو۔ دیکھو یہ میں نے آج منتخب آیتوں کی تلاوت کی، کل سورہ یوسف پڑھ کے تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ان کو جیل میں لے کر گیا، پھر اس کے بعد جیل میں سے ان کی رہائی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمایا، یہ سب واقعات سنایا، اور سنانے کے بعد پھر اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف کے واقعات یا تفسیر مزہ لینے کے لیے، لطف لینے کے لیے نہیں سننا چاہیے، بلکہ اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں ان سے عبرت اور ان سے اس طریقے سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین وغیرہ جب اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں، فقیرانہ اور تواضعانہ اختیار کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، ہمارے والد محترم نبی ہے اور نبی تھے، لیکن
بڑا مسئلہ آ گیا، ہم فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے، آپ کے پاس آئے ہیں، لجاجت منت سماجت کر رہے تھے، تو ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اوپر ایسے حالات نہ آ جائے، کہیں ہمارے اوپر پریشانی نہ آ جائے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے، کس کے اوپر کب کیا آ جائے نہیں دیکھتے، کہ کبھی تو اس طریقے سے مالدار ہوتے ہیں اور غریب ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت میں بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن جب وہ طاعون کی بیماری پھیلی تو غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، کسی کے پاس ایک پیسہ نہیں، پانی پینے کا بھی پیسہ نہیں، اور ایک مرتبہ قحط ہو گئی تو بھی ان کی ایسی حالت بن گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ کی یہ قدرت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، نعمتوں کی مسندات بارش اس طریقے سے اس کے اوپر برستی رہتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے تمام نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کی نعمتوں کے چھین جانے سے پناہ مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک۔ اللہ نعمت کے ظاہر ہونے سے اللہ کو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ تو یہ الوداعی آج تو آخری نشست ہے ہم سب کی، اس لیے جو تفسیریں ہمارے سامنے، جیسے سورہ فرقان کی تلاوت کی گئی، سورہ فرقان کے بارے میں تفسیر بتائی گئی، جس میں بتایا گیا کہ 13 ایسے صفات ہیں، اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ 13 صفات اس میں بیان کیے گئے، 13 صفات کو بیان کر کے کہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی، طہارت، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، یہ سب اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یجزون الغرفہ، تو پھر ایسے لوگوں کو جنت میں غرفہ عطا کیا جائے گا۔ اولئک یجزون الغرفہ، غرفہ مانے جنت میں اللہ تعالیٰ مکان عطا فرمائیں گے، اور کیسا مکان؟ غرفہ کے معنی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، غرفہ کے معنی کہ معلق مکان دیا جائے گا، جیسے اس زمانے میں دریا اور سمندر، اس کے اندر تو مکان بناتے ہی بناتے ہیں، لیکن ہوا اور فضاؤں کے اندر بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ غرفہ عطا فرمائیں گے کہ دریا اور سمندر اور ہوا اس کے بیچ میں، دریا سمندر میں اب تو بڑی بڑی گاڑیاں چلنے لگی ہیں، اسٹیمر تو چلتے ہی چلتے ہیں، اس کے علاوہ ایسا روڈ بنایا جاتا ہے، ایسی شکل کی جاتی ہے، بہت سی جگہ ایسا ہے کہ گاڑیاں چل رہی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، جن کے اندر یہ صفات ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس طریقے سے اس کو غرفہ عطا فرمائیں گے۔ آج ہم نے جنت کو بھلا کے ہم نے دنیا ہی کو بس اپنا زندگی کا مقصد بنایا، یہی کی چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی جنت ہے، یہاں کے مکانات، یہاں کے محل اور یہاں کے بلڈنگوں کو دیکھ کر ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی جنت ہے، حالانکہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو بالا کھانا دیں گے وہ معلق جگہ ہوگی۔ جب آپ اس طریقے سے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، جب جنت میں ہم جائیں گے بالا خانوں میں، اور وہ بھی ہواؤں کے بیچ میں جو مکان ہوں گے، تو ہم کیسے جائیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں تم کو اللہ تعالیٰ پر عطا فرمائے، جنتی کو اللہ تعالیٰ پر عطا فرمائے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اڑتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ، تم اڑتے ہوئے جنت میں جاؤ۔
جنت میں جاؤ گے، اڑتے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے جعفر رضی اللہ وہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں۔ جعفر غزوہ موتا کے موقع پر یہ شہید ہوئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی بیوی تھی جوان۔ ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی زبردست قربانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو جنت میں وہ اڑ رہے ہیں۔ جعفر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں اس طریقے سے اڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اس طریقے سے جنت میں پر عطا فرمائیں گے، یہ جہاں چاہے جدھر چاہے اس طریقے سے جائے گا۔ مکان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو، جو خاص طور سے انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کی تمنا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آئے گا آگے، اللہ تعالیٰ ایسی اس کو پاک باز بیویاں حوریں دیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ایسی پاک باز حوریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ ان کو نہ انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جنات نے ان کو چھوا ہوگا۔ وہ ایسی پاکیزہ، دنیا میں تو ایسی پاکیزہ عورتیں ملنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے نوجوان کبھی کبھی نکاح میں لیٹ کر دیتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نیک عورت کی تلاش میں۔ بھائی یہ زمانہ نہیں رہا، یہ زمانہ خود نیک بننے کا ہے۔ لے آؤ اور اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، وہ خود تمہاری جو اہلیہ، جو تمہاری بیوی بننے والی ہے، وہ خود اس طریقے سے نیک بن جائے گی۔ تو یہاں پر جیسا تیسا مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر اچھی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو بیویاں عطا فرمائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، کہ میاں بیوی استبرق یعنی ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کانہن الیاقوت والمرجان، ان کے لیے جو حوریں پیدا کی جائیں گی وہ جیسے انڈا ہوتا ہے، انڈے میں سے اس طریقے سے چوزا نکلتا ہے، بچہ نکلتا ہے، اس طریقے سے وہ ان میں سے نکلیں گی۔ آگے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات یعنی وہ بلند بلند خیموں میں وہ اس طریقے سے مقیم ہوں گی، بلکہ ایک جگہ فرمایا ولیدات ہوں گی، وہ درختوں میں سے نکلیں گی۔ درخت جو ہے درخت، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا حسن اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خوبصورتی عطا فرمائیں گے کہ ان کے چہرے میں اللہ کا نور چھپا ہوا ہوگا، ان کے چہرے میں اللہ کا نور چھپا ہوا ہوگا۔ آدمی ایسی حوروں کو دیکھے گا تو اس کا چہرہ اس کے اندر نظر آئے گا۔ بلکہ دل کی حالت کے بارے میں بتایا کہ میاں بیوی آپس میں کتنی محبت ہے، اس کا پیمانہ بھی اس طریقے سے نظر آئے گا کہ کتنی محبت ہے، وہ بھی نظر آئے گا کتنی محبت ہے۔ عورت جو وہاں کی حور ہے، باوجود 70 جوڑا پہننے، 70 جوڑے، پھر بھی ان کا بدن جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ 70 جوڑے۔ دیکھو پہلے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج ایسے باریک باریک کپڑے تیار کیے جاتے ہیں مارکیٹ میں کہ کتنے اس کو استر پہ استر، پھر بھی بدن جھلکتا نظر آتا ہے۔ ایسے ہی حوروں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کپڑا پہنوائیں گے، لیکن ان کپڑوں کے جو وزن ہوں گے، بظاہر اتنا وزن کیسے ہوگا، ہم سوچتے ہیں کہ اتنا وہ کیسے چلیں گے، تو وہ نہایت ہی ہلکے پھلکے ہوں گے، اس میں کوئی
وزن نہیں ہوگا، ہلکا پھلکا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حوروں کو اتنا سجائیں گے، بلکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ حوروں پر نظر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اور اچھی بن جاؤ، اور اچھی بن جاؤ، اور حسین بن جاؤ، اور حسین بن جاؤ۔ ایک مقابلہ ہوا حوروں کا اور دنیا کی بیویوں میں مقابلہ ہوا، یہ مناظرہ جیسا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مناظرہ پیش کیا گیا۔ دنیا کی عورتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم حسین ہیں، ہم زیادہ خوبصورت ہیں اور ہمارا زیادہ مقام، ہمارا زیادہ مرتبہ، کیوں کہ ہم اپنے شوہروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور جب یہ راہ خدا میں کہیں چلے جاتے ہیں تو ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے خیانت نہیں کیا، مستورات کو خیانت نہیں کرتی۔ خاص طور سے ہمارے ملک کی مستورات یہ تو جنت کی حوریں ہیں کہ آدمی کہیں پر بھی چلا جائے، لیکن عورتیں بالکل پاک دامن کے ساتھ اپنے گھروں میں مقید رہتی ہیں۔ مرد بھلے ادھر ادھر نظر ڈال دے، لیکن عورتیں جس کی بیوی بنتی ہے اس کی بیوی بن کے رہتی ہے۔ یہ خاص طور سے ہندوستان کی عورتوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ خیانت اللہ دکھا کوئی، باقی عموماً جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں وہ پاک دامن ہوتی ہیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہے۔ باقی آپ یورپ کی عورتوں کو دیکھیں، یورپ کی عورتیں، وہاں کی خواتین ذرہ برابر بھی خامین کے ساتھ نہیں رہتی، بلکہ غرض کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ اگر سگریٹ بھی پئیں گے میاں بیوی اس کا بھی پیسہ دیں گے، ہے میاں بیوی، لیکن سگریٹ بھی پئیں گے تو ان سے پیسہ نہیں۔ یہ غرض کی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں یہ بیویاں عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو خیر مقابلہ ہو رہا تھا، دنیا کی عورتیں کہہ رہی تھی کہ ہم اچھی ہیں اور ہمارا اونچا مقام ہے، اور جنت کی حوریں، جنت کی عورتیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا مقام ہے، ہمارا اونچا مرتبہ ہے۔ کیوں کہ ہم تو ولیدات ہیں، ہمیں تو بس درختوں میں سے نکالا گیا، انڈوں میں سے نکالا گیا، ہم تو جنت میں رہنے والے، ہمیں کسی نے چھوا نہیں، ہمیں کسی نے دیکھا نہیں۔ دیکھو آج ہر آدمی یہ چاہتا کہ مجھے بیوی ملے تو پانچ بیوی ملے، کہ کسی کے اوپر اس کی نظر نہ پڑے، بس میرے ہی طرف اس کا دل ہو اور توجہ کرے۔ اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو ہمیں خود ایسے پاکیزہ بننا پڑے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے مردوں کے لیے بری عورتیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورت، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد۔ تو جب یہ مقابلہ ہو رہا تھا، وہ ادھر لڑنے کہ ہم فضیلت کے، اور یہ ادھر دنیا کی عورتیں، جنت کی عورتیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے دنیا کی عورتوں، اے دنیا کی عورتوں، تم اس طریقے سے دنیا میں بھی اپنے مردوں پر غالب رہتی ہو اور آخرت میں بھی غالب رہو گی، اس لیے تمہارا اونچا مقام ہے، اور تم جنت کی عورتوں پر غالب آ گئی، اس لیے تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مرتبہ ہے، اور تم حوروں سے افضل ہو۔ دنیا کی عورتیں یہ حوروں سے بھی افضل ہیں۔ بعض لوگ دنیا کی عورتوں سے تنگ آ جاتے ہیں، کبھی بھی تنگ نہیں آنا۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہاں کی عورت اگر ملے گی وہاں جنت میں تو پھر وہی ہم پریشان ہیں۔
یہاں کی عورت اگر وہی ملے گی تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہماری عورت ہماری بیوی نیک ہے تو اللہ تعالیٰ حوروں سے کئی گنا زیادہ ان کو خوبصورتی عطا فرمائے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے 70 گنا زیادہ خوبصورت بنا دی جائیں گی، 70 گنا زیادہ خوبصورت بنا دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہاں عورتیں بہت زیادہ اس طریقے سے مقابلے پر آ رہی ہیں اور دنیا میں مردوں پر تو غالب رہتی ہے، آخرت میں جنت کی حوروں پر بھی غالب رہیں گی۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں مدینہ میں بھی ایسا کچھ ہو گیا کہ کچھ مرد حضرات آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ ہماری عورتیں جب ہم مکے میں تھے تو پھر وہ ہمارے زیر نگراں تھے، اور جب مدینے میں آ گئے تو پھر وہ اس طریقے سے شیرنی بن گئی کہ ذرا ذرا بات پر گھبرانے لگتی، عورتیں شیرنی بن جاتی اور گھبرانے لگتی ہے۔ عورتوں کی خاص یہ صفت بتائی گئی کہ وہ جتنا چپ رہے وہ ان کی اچھی صفت ہے، جتنا وہ زیادہ بولنے والی، لیکن عورتیں یہ بولنے والی ہوتی ہیں۔ مرد کا ہاتھ چلتا ہے اور عورتوں کی زبان چلتی ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا، میں بھی اس قسم کا ایسا عمل بتاتا ہوں، جب دیکھو تب میاں بیوی جھگڑ گئے تو حضرت نے بیوی کا یہ سمجھ لیا، بیوی تعویذ لینے آئی، اکثر عورتیں ہی تعویذ لینے جاتی ہیں، کیا کسی بھی طریقے سے خاوند ہمارے تابع ہو جائے، میں جیسا کہوں اس طریقے سے میرا خاوند اس طریقے سے کرے۔ عورتیں اکثر بیشتر اس طریقے سے تعویذ لینے جاتی ہیں۔ تو حضرت نے سمجھ کر تعویذ دیا، اس میں کچھ نہیں لکھا، بس ایسے ہی بند کر کے دیا، اور کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر پر آئے تو اس کو اپنے دانت کے نیچے دبا لے۔ جب شوہر آئے تو اپنے دانت کے نیچے دبا لے۔ تو اس طریقے سے جب شوہر آئے تو یہ دانت کے نیچے دبا لیتی تعویذ۔ اب جو پہلے شور ہنگامہ بولنا عورتوں کی عادت ہوتی ہے، خاوند کے انتظار میں رہتی ہے، جیسے خاوند آئے سب کی سنانا، بہو کی سنانا، بیٹے کی سنانا، سب ان کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر سب کی غیبت کرنا کہ ننند ایسی، جٹھانی ایسی، نندوئی ایسے، سب کے وہ تیار ہو فرینڈ۔ اب شوہر آتا اس کے سامنے ایسا، اور پھر زور زور سے بھی باتیں، عورتیں بعض مرتبہ شوہر کے سامنے چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے۔ اب پہلے تو روز لڑائی ہوتی تھی، یہ بولتی تھی شوہر مارتا تھا۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیویوں کی زبان چلتی ہے اور آدمی کا اس طریقے سے ہاتھ چلتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کی بندی اپنی زبان پر وہ تعویذ رکھنا شروع کیا تو اب بولتی بند ہو گئی، اتنی دیر نہیں بولتی تھی، تو کئی دن تک اچھا معاملہ رہا۔ تو پھر یہ اس طریقے سے حضرت کے پاس گئی، حضرت آپ نے بہت اچھا تعویذ دیا، بہت اچھا تعویذ دیا کہ اب ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی، اب شوہر ہمیں برا بھلا نہیں کہتا اور ہم میاں بیوی اچھی زندگی گزارتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ میں تمہاری اس طریقے سے اس حرکت کو بند کرتی، تمہاری عادت تھی زبان چلانے کی، تمہاری عادت تھی زبان چلانے کی، اس لیے اب اصل تمہاری زبان بند ہو گئی تو اب خاوند شوہر تم سے لڑائی نہیں کرتا۔ ایسے ہی حضرت چونکہ حکیم تھے، طبیب بھی تھے، تو ایک اس طریقے سے نوجوان بہو آئی، وہ بہو
بھی تعویذ لینے کے لیے آئی. حضرت نے پوچھا کیا چاہیے؟ تعویذ چاہیے. کس لیے؟ کہ میری سانس مجھے بہت تکلیف دیتی، بہت تکلیف دیتی میری سانس. کام بھی کرواتی اور اس طریقے سے بہت کام کروانے کے ساتھ ساتھ ہر دم ٹک 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 ایسے بولتی رہتی ہے. آج کل یہ عجوبہ ہو گیا ہے، عام طور سے ساس اور بہو میں بنتی نہیں. یہ ایک عجوبہ ہے اور یہ ایک لطیفہ ہے. جیسے عورتیں ساس بن جاتی ہے، نامعلوم ان کو کیا ہو جاتا ہے. عورتیں جیسے ساس بنتی ہے نامعلوم ان کو، وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں بھی کبھی بہو تھی، وہ یہ نہیں سوچتی، وہ بہو پن کو بھول جاتی ہے اور ان کے اندر تکبرانہ انداز میں ساس پنا آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ آئی اللہ کی بندی تعویذ لینے کے لیے کہ میری سانس بہت تنگ کرتی ہے، تو کچھ ایسے تعویذ دے دو کہ وہ ختم ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ کر دو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر ایسا دیں گے تو پھر وہ اگر انتقال کر جائے گی تو سب تمہارے اوپر آ جائے گی. میں ایسا کرتا ہوں، میں تم کو پھر اس نے کہا تو یا کوئی زہر دے دو، حکیم بھی تھے، کوئی ایسا زہر دے دو تاکہ میں اس طریقے سے اس کو پلاتی رہوں اور پیتے پیتے وہ تھوڑے دنوں میں اس طریقے سے وہ انتقال کر جائے. حضرت نے فرمایا کہ اگر زہر پلائیں، شہر والوں کو، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا تو یہ سارا معاملہ تمہارے اوپر آ جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں دوا دے دیتا ہوں تھوڑی کی، یہ جلدی اثر ہے زہر، لیکن یہ جلدی اثر نہیں کرے گا. تھوڑا تھوڑا روز پلانا، تھوڑا تھوڑا روز پلانا. 40 دن تک عمل کیا کہ تھوڑا تھوڑا یہ روزانہ پلانا. حالانکہ وہ اصل دوا تھی. اب یہ بہو جو تھی اپنی ساس کو روزانہ دوا پلاتی پابندی کے ساتھ، روزانہ کہ اللہ تم کو صحت دے دے، اور وقت پہ اٹھاتی اور وقت پہ پانی پلاتی، وقت پہ کھانا کھلاتی. پہلے ایسا کچھ معاملہ نہیں، پہلے بس غصے میں کیا ہر دم کھانے کا، کیا ہر دم روٹی، ہم کو نوکرانی بنا لیا، ابھی تم کو کھلایا پھر ابھی کھانے مانگ رہی. ہر دم وہ غصے کا مزاج رہتا تھا. لیکن جب یہ دھیرے دھیرے اس طریقے سے کیا تو اب وہ غصے والی کیفیت نہیں، پیار و محبت سے. تو پھر جب 20 دن ہوا تو واپس آئے حضرت کے پاس کہ جی حضرت اب تو وہ میرے سے قریب ہو گئی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں اس کو تھوڑا 20 دن اور باقی ہے میں زہر پلا دوں گی تو یہ تو مر جائے گی. تو حضرت نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی کہ اب تو وہ میرے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہے. اصل یہ جو بہو تھی اس نے خدمت کرنا شروع کر دیا. تو آج کی بہویں وہ خدمت نہیں کرتی اور چاہتی ہے کہ ساس کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. جب ساس کی خدمت کریں گے تو پھر اس طریقے سے ان کی محبت پیدا ہوگی. تو خیر یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کو جو خاص صفات بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو جنتی کو حوریں عطا فرمائیں گے وہ اتنے حسین اور خوبصورت کہ ان کے دل نظر آئیں گے. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ عورتیں پانی پئیں گی تو وہ جیسے پانی پیتے ہیں تو پانی پیتے پیتے اس طریقے سے پانی اندر جاتا ہے تو وہ بھی نظر آئے گا. اس طریقے سے ان کا وہ بھی نظر آئے گا. بالوں کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بال کہ دوسری حوریں ان کو پکڑ کر لے کر چلنے والی ہوں گی، ایسے بال عطا فرمائیں گی. اسی طریقے سے آنکھیں بڑی بڑی.
اسی طریقے سے ہاتھ نرم اور ملائم، اور ان کو اللہ تعالیٰ 70,000 ناز و نخرہ عطا فرمائے. ہمارے نوجوان کسی عورت کی ناز و نخرے کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے، پاگل ہو جاتے، مجنون ہو جاتے اس کے ادا کو دیکھ کر. یہ اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو اس طریقے سے ادا عطا فرمائیں گے کہ ان کے ادا پر لوگ فریفتہ ہو جائیں گے. خالی ایک جھلک. مغل بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا، تو ایک خوبصورت عورت، اس نے کبوتر کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا اور کبوتر سے وہ کھیل رہی تھی. بس بادشاہ کو کبوتر کی ضرورت پڑی تو اس شہزادی نے کبوتر کو یوں اڑا دیا. اس کا اڑانے کا انداز ایسا تھا، بادشاہ فریفتہ ہو گیا، اس کے عشق میں پاگل اور مجنون ہو گیا. بار بار وہی کہتا تھا کس انداز سے تم نے اڑایا، کس انداز سے. تو اس طریقے سے جنت کی عورتیں ہزاروں ناز و نخرے کے ساتھ اس طریقے سے آئیں گی، جھلک دکھائیں گی. جنت کا بیان خیر اگر کرے بہت سارا وقت چاہیے. انشاءاللہ جنت کا بیان تو جنت میں جانے کے بعد کریں گے، لیکن اس کی کچھ جھلک ہم نے اس طریقے سے پیش کر دی کہ دنیا ہی کو نہ سمجھنے کی یہی بس جنت ہے، بلکہ ہمارے سامنے اور بھی دنیا ہے، اور بھی. یہی کہ عورتوں کے پیچھے خالی پاگل نہ بنے. یہاں کی عورتیں ہمارے دل دماغ میں سوار ہو گئی، رات دن بس عورت عورت عورت. بس اسی چکر میں صبح ہوئے موبائل دیکھنا، کون ہے، ایک دوسرے کو میسج کرنا کہ یہ دیکھو، یہ ناچ رہے، یہ کود رہے، یہ وہ. اسی میں ہماری زندگی. اب تو بچے بھی سب جان رہے ہیں، چھوٹے بچپن سے انہی سب حرکتوں میں اس طریقے سے آ جاتے ہیں. یہ تو وقتی طور پر. اصل اللہ تعالیٰ جنت میں جو بیوی عطا فرمائیں گے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان متکئین علی رفرف خضر وابقر حسان. کہ اللہ تعالیٰ ان کو حسین اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ قسم قسم کے رنگ والے کپڑے. آج کوئی اچھے کپڑے پہن کے آتی ہے، اگر گزر جائے تو کتنے انسانوں کے دل دماغ کو پاگل کر کے رکھ دیتی ہے. یہ تھوڑا یہاں پر برداشت کرنا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، ان عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اپنے نفس کو مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھنا ہے. تھوڑے دن ہم برداشت کر لیں گے تو یہ جنت کی حوریں یہ خود ہم سے معانقہ کریں گے. وہ تو منتظر ہے، جنتی حوریں وہ تو منتظر ہے، وہ انتظار کر رہی کہ ہمارے خاوند آنے والے، ہمارے خاوند آنے والے. پھر ملاقات ہوگی جنت میں. ایک ملاقات 40 سال کا عرصہ لے گا. ایک ملاقات، خالی ایک معانقہ 40 سال کا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اور جو ایک ساتھ میں رہیں گے وہ الگ بات ہے. یہ میں نے بس ایک جھلک پیش کر دی. تو خیر مختلف تفاسیر ہمارے سامنے آئی مختلف صورتوں کے. تو اصل آپ قرآن کی طرف متوجہ ہو. یہ نہیں کہ رمضان میں بس قرآن پاک سنا، پڑھا، ترجمہ دیکھا. نہیں، بعد رمضان کے بھی قرآن کے ترجمے مسجدوں میں رکھے رہتے ہیں. روزانہ 1-2 آیت اس طریقے سے پڑھ کے اس کا اس طریقے سے ترجمہ پڑھیں. دیگر صورت میں علماء کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس آیت کا کیا ترجمہ. قرآن بہت آسان ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن آسان ہے، اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ مشکل ہے، نہیں سمجھ سکتا، سمجھا نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے حافظ، یہ چھوٹے چھوٹے کتنے اس میں حافظ ہوں گے، 5-10 پارے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ حافظ ہو جاتے ہیں. ویراول میں کتنے بچے نابالغ ہیں اور حافظ ہو گئے کہ انہوں نے تراویح نہیں سنا کہ وہ بالغ نہیں ہوئے. کتنے بچے ویراول میں اور دور جگہ بھی. اس سے تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا. قرآن آسان کتاب ہے. تھوڑی سی بھی محنت کرے گا قرآن کا حافظ بھی بن جائے گا، قرآن کا عالم بھی بن جائے گا. اس لیے پورے سال قرآن کے اوپر محنت کرنا ہے. اور امام لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اگر ہم غور سے سنیں گے تو تھوڑے دنوں میں ہم خود قرآن پاک صحیح پڑھنے والے بن جائیں.
امام صاحب اس طریقے سے 3 نمازیں زور زور سے ہوتی ہے، وہ زور زور سے قرات پڑھتے ہیں. اگر ہم غور سے سنیں تو قرآن ہم کو یاد ہو جائے گا اور قرآن پڑھنے کا انداز بھی ہمیں مل جائے گا. لیکن ہمارا نماز میں دھیان نہیں رہتا، ہم بھاگتے بھاگتے آتے ہیں مسجد میں اور بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہیں. اس لیے کل تک رمضان کا دن ہے، غروب تک چند گھنٹے ہیں ہمارے پاس، تو تلافی کرنے جو ہم سے کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، رمضان میں عبادت اور بندگی کرنے کی جو کچھ کمی رہ گئی، ابھی ہم ندامت کریں. رمضان جا رہا ہے. پہلے لوگ رمضان کو الوداع کہتے تھے غم کے ساتھ، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع الوداع اے ماہ رمضان، الوداع. کیا تراویح کا موقع نہیں ملے گا، اب روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، اب مسجدوں کی جو رونق تھی وہ نظر نہیں آئے گی. دیکھو مسجدوں میں کتنی رونق ہے ابھی تک، کتنی رونق. جیسے چاند نکل جائے گا تو پھر ہمارے نمازی کہاں گم ہو جاتے پتہ نہیں چلتا، اچانک اڑ جاتے. اس لیے اعلان لگتا ہے کہ نمازی لوگ کھو گئے ہیں، نمازی لوگ گم ہو گئے، ان کو تلاش کیا جائے. تو ایسا نہ کرے، بلکہ جیسے رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد کیا تو ہم گم نہ ہو، بلکہ اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ دیکھو ابھی پوری پوری مسجد، عصر میں دیکھو وہاں تک، مغرب میں دیکھو وہاں تک، اور دنوں میں ایک دم خالی خالی نظر آتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نمازی بھائی کہیں پر اس طریقے سے گم ہو گئے، کہیں پر اس طریقے سے چلے گئے. تو اس لیے اس کو باقی رکھنا، ابھی سے اللہ سے دعا بھی مانگے کہ بار الہ جیسے تو نے رمضان میں ہمیں اس طریقے سے عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق دے. اے اللہ آخر موت تک اس طریقے سے استقامت کے ساتھ عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے گزارش ہے، یہ بیچارے آتے ہیں، ان کے ماں باپ کو میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ میں حافظ بناؤ. حافظ بناؤ گے دنیا میں بھی ترقی ہوگی. دیکھو جو بچے حافظ ہو جاتے ہیں پھر وہ اس طریقے سے اسکول میں کہیں پر بھی کتنے بھی آگے بڑھیں یا کسی بھی شعبے میں جائیں، ان کے ذہن کو، ان کے دل دماغ کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اس لیے اسکول کے ساتھ ساتھ اور بچوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ بھی اس طریقے سے ہمارے یہاں الحمدللہ ایک فضا ہے، جگہ جگہ حفظ قرآن کے مدرسے ہیں، وہاں پر اپنے بچوں کو اس طریقے سے بٹھائیں. دیکھو جو ماں باپ کے بچے حافظ ہو گئے، وہ ماں باپ جب اپنے بچوں کے پیچھے تراویح میں قرآن پاک سنتے ہیں، ان کو کتنا لطف آتا ہے، ان کو کتنا مزہ آتا ہے. ہم سوچ نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ پیچھے باپ کھڑا ہوا ہے اور آگے مصلی پر اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے اور وہ اس طریقے سے تراویح میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے. تو اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے والدین کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، ہم سوچ نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج انشاءاللہ اس موجودہ حالات کے اوپر ایک کلام ہے. اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے. اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے. توبہ جو گناہوں سے نہ کرے،
کچھ بات بتانا مشکل ہے، گھر گھر میں سینما کی کثرت، ٹی وی ہے مسلمان کی لعنت، گھر گھر میں سینما کی کثرت، ٹی وی ہے مسلمان کی لعنت، ہر گھر میں چراغ اللہ، ہر گھر میں چراغ اللہ، اب جلنا جلانا مشکل ہے، اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے، ٹی وی کے تماشائی تم ہو، شیطان کے بھی بھائی تم ہو، ٹی وی کے تماشائی تم ہو، شیطان کے بھی بھائی تم ہو، کچھ وقت نمازوں میں اپنا، کچھ وقت نمازوں میں اپنا، ہر روز لگانا مشکل ہے، اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے، ملت کے جوان فلمی گانے سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں، ملت کے جوان فلمی گانے سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں، قرآن کی آیت سن سن کر، قرآن کی آیت سن سن کر، اب دل کا لگانا مشکل ہے، اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے، مسلک کی نزاکت پر اکثر آپس میں مسلمان لڑتے ہیں، مسلک کی نزاکت پر اکثر آپس میں مسلمان لڑتے ہیں، کلمے کی حقیقت کو واحد، کلمے کی حقیقت کو واحد بنیاد بنانا مشکل ہے، اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے، خاتون مسلمان اب گھر سے بے پردہ چلے بازاروں میں، خاتون مسلمان اب گھر سے بے پردہ چلے بازاروں میں، برقع تو محض ایک فیشن ہے، برقع تو محض ایک فیشن ہے، چہرے کا چھپانا مشکل ہے، اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے، بھائی سے نفرت بھائی کو، بہنوں سے بغاوت بہنوں کو،
بھائی سے نفرت بھائی کو، بہنوں سے بغاوت بہنوں کو، اس دور میں بھائی بہنوں کو، اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا مشکل ہے۔ اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے۔ اس دور حکومت میں ہر سو ہے ظلم و تشدد کی کثرت، اس دور حکومت میں ہر سو ہے ظلم و تشدد کی کثرت، مظلوم تو مٹتے جاتے ہیں، مظلوم تو مٹتے جاتے ہیں، ظالم کو مٹانا مشکل ہے۔ اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے۔ توبہ جو گناہوں سے نہ کرے، کچھ بات بتانا مشکل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری دن ہے، تو خاص کر کے اہل غزہ اور اہل فلسطین کے لیے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کا ہمارے اوپر بہت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نصیب فرمائے جلد سے جلد، اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم فرمائے۔